بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان بننے کے بعد شروع کے کچھ سالوں کی بات ہے۔ میرے والد وفات پا چکے تھے اور میری والدہ ابھی حیات تھیں۔ میں نے اپنی جوانی میں قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند جسم عطا کیا، مگر گاؤں کے لوگوں اور برادری کی نظر میرے کالے رنگ اور چپٹی ناک پر ہی تھی۔ لوگ میری بدصورتی اور رنگ کا مذاق اڑاتے تھے۔ گاؤں کی لڑکیوں نے تو میرے عجیب و غریب نام رکھے ہوئے تھے، جن میں کالا کوا، افریقی نسل کا بندر اور کالا لنگور شامل ہیں۔ لوگوں کو میرا اندر نظر ہی نہیں آتا تھا جو کہ خوبصورت تھا۔ میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت اور کینہ نہیں تھا۔ میرے سگے چچا نے اپنی بیٹی سریا سے میرا رشتہ ختم کر دیا۔ ہماری منگنی بچپن سے ہی طے کی گئی تھی۔ سریا بھی میری شکل سے نفرت کرنے لگ گئی تھی۔ مجھے سریا کے اس فیصلے سے بہت تکلیف ہوئی۔ میری والدہ چچا کے گھر گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کے علاوہ ہمارا دوسرا کوئی بھی نہیں، مگر چچا نے میری والدہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں سریا کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں اس وقت کے مشہور عامل گنگا رام سے ملنے ہندوستان روانہ ہوا۔ میں نے عامل کو اپنی کہانی سنائی تو اس نے کہا کہ میں سریا کے دل میں تمہاری محبت جگا دوں گا، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے تجھے ایک عمل کرنا ہوگا۔ تجھے 40 راتوں کو قبرستان میں ویرانی کی حالت میں سرخ مرچوں کو مٹی کے تیل سے جلانا ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ 20 روز بعد تجھے سریا کے سامنے ضرور آنا ہے۔ میں واپس آیا اور عامل کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ میں آدھی رات کو تنہائی کے عالم میں قبرستان جاتا اور مرچوں کو جلا کر عمل پڑھتا، حتیٰ کہ 20 روز گزر گئے۔ میں نے عامل کی اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ 20 دن بعد سریا کے سامنے آنا ہے۔ میں نے سوچا کہ 40 دن بعد ہی اس کے سامنے آؤں گا۔ اگلی رات جب میں نے قبرستان میں عمل کیا اور مرچوں کو جلایا تو دھوئیں میں سے کسی عورت کا دھندلا سا عکس نظر آیا اور سسکیوں کی آواز بھی آئی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ سریا رو رہی ہے اور اپنی غلطی پر پچھتا رہی ہے۔ اگلے کئی دنوں تک مجھے رونے کی آواز آتی رہی، حتیٰ کہ 40 دن کا عمل مکمل ہو گیا اور میں سریا کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ میں ادھر پہنچا ہی تھا کہ چچا کے گھر سے لوگ ایک جنازہ لے کر آ رہے تھے۔ میں سمجھا کہ شاید چچا وفات پا چکے ہیں، مگر جب لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ سریا ہی وفات پا چکی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں جنازے میں شرکت کے بعد اپنی بہن کے گھر چلا گیا تو بہن نے بتایا کہ سریا پچھلے کئی دنوں سے بیمار تھی اور کسی حکیم کو اس کی بیماری کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گنگا رام عامل کو خط لکھا اور سریا کی وفات کا بتایا۔ عامل نے جواب میں لکھا کہ تم خود ہی سریا کی موت کے ذمہ دار ہو۔ میرے عمل کے مطابق 20 دن بعد سریا کے سامنے آنا ضروری تھا، ورنہ عمل الٹا ہو جانا تھا، اور ہوا بھی وہی جس کا ڈر تھا۔ مجھے کئی مہینے سریا کی موت کا صدمہ رہا۔ جب والدہ کے چہرے کی مایوسی کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے اپنا گھر بسانے کی دوبارہ فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ والدہ کی خواہش ہی یہی تھی کہ میری جلدی سے شادی ہو جائے۔ میں گنگا رام عامل کے پاس دوبارہ گیا تو اس نے مجھے کچھ راکھ دی اور کہا کہ جس لڑکی سے بھی شادی کی خواہش مند ہو اس کے کھانے میں ڈال دینا۔ میری نظر میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ارم تھا۔ ایک دن میں ارم کے گھر کے سامنے گزرا تو اس کے چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہسپتال لے جانے میں ہماری مدد کرو۔ میں ان کے گھر گیا اور ارم کی امی کو ہسپتال لے گیا۔ ارم کی امی کی طبیعت جب بہتر ہوئی تو میں واپس جا کر ان کے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا تو میں ان کے کچن گیا اور سالن میں تھوڑی سی راکھ ڈال دی۔ کافی دنوں بعد ارم کی والدہ نے مجھے اپنے گھر میں بلایا اور کہا کہ ارم کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم ارم کا سہارا بن جاؤ، اور ارم بھی تجھے پسند کرتی ہے۔ گنگا رام کی راکھ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔
ہماری شادی ہو گئی اور اللہ نے ہمیں 2 بچے عطا کیے۔ شادی کے 5 سال بعد ہمارے گھر میں عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ گھر میں خود بخود آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی تھی اور قیمتی اشیاء کو جلا دیتی۔ بچے بہت خوف زدہ ہو گئے اور اپنی نانی کے گھر چلے گئے۔ میں تیسری بار پھر گنگا رام کے پاس اس آگ کی وجہ پوچھنے کے لیے گیا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے اور دوسرے کسی آدمی کے پاس اس مسئلے کا حل موجود نہیں تھا۔ میں پریشانی کی حالت میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک درویش نے مجھے پریشان دیکھ کر روک لیا اور کہا کہ بدبخت جا کر نہا لو اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے مسجد میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ میں نہا دھو کر مسجد میں نماز کے لیے گیا، خدا سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا۔ مسجد کی صف میری آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو شام ہو چکی تھی۔ تب جا کے مجھے پتا چلا کہ 3 گھنٹے تک سجدے میں رہا تھا۔ جب گھر آیا تو اب آگ نے بھڑکنا چھوڑ دیا تھا، مگر اب ارم گم سم رہنے لگ گئی تھی۔ طلسم کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اب اسے میری شکل سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد وہ مجھے چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ والدہ کی وفات کے بعد میں گھر میں تنہا رہنے لگا۔ میرا مسجد سے ایک تعلق قائم ہو چکا تھا۔ میں کئی گھنٹے مسجد میں رہتا اور اپنے رب سے باتیں کرتا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا کہ تو نے مجھے کالی رنگت تو دی، مگر ایک ایسا دل دیا جو ایمان کی روشنی سے منور ہو چکا تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔